باوقار صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا اور جو آپ نہ جانتے تھے اس کا بھی علم عطا فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، عزیزان ملت اسلامیہ، اصل بات یہ ہے کہ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی مثل سمجھنے والوں کے دلوں میں نفاق کی مہریں لگ چکی ہیں، ان کی آنکھوں میں تعصب کے پردے پڑ چکے ہیں اور ان کے دل صدائے حق کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی حقیقت کو حضرت عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے عارفانہ انداز میں اس طرح سے بے نقاب فرمایا ہے کہ جب لیلا اور مجنوں کی عشق و محبت کی داستان عروج و ارتقاء کی منزل کو طے کرتی ہے، عروج و ارتقاء کی منزل کو جا پہنچتی ہے، عروج و ارتقاء کی منزل کو جانے لگتی ہے، تو خلیفہ وقت نے لیلا کو اپنے دربار میں بلا کر کہا، اے لیلا، کیا تو وہی لیلا ہے جس پر شہزادہ قیس اپنے عقل و ہوش کو گوا بیٹھا ہے، اپنے آپ کو لٹا بیٹھا ہے، اپنے آپ کو مٹا بیٹھا ہے؟ حالانکہ تو اتنی خوبصورت تو نہیں ہے، اتنی حسین و جمال، اتنی حسین و جمیل تو نہیں ہے، اتنی مہلکہ تو نہیں ہے، اتنی مزین تو نہیں ہے، اتنی حسین تو نہیں ہے، اتنی حسن والی تو نہیں ہے۔ تو لیلا نے جواب دیا تھا، اے خلیفہ وقت، سنو سنو، مجھ سے زیادہ دوسری عورتیں حسین ہیں، میں اتنی زیادہ حسن و جمال والی تو نہیں ہوں، لیکن تمہاری بھی آنکھیں مجنوں کی نہیں ہیں۔ آگے میری گفتگو آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ تمہاری بھی آنکھیں مجنوں کی نہیں ہیں، اگر تمہاری آنکھیں مجنوں کی ہوتی تو تم جانتے اس روئے زمین میں لیلا کے سوا کوئی حسن و جمال والا نظر نہ تھا، اس روئے زمین میں لیلا کے سوا کوئی دوسرا حسن و جمال والا نظر نہ تھا۔ تو اے قرہی کے غیور مسلمانوں، مجھے کہہ لینے دیا جائے، اس نے لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھوں کی ضرورت ہے، صورت لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ بلا تشبیہ و مثال میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جیسے حسن لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھوں کی ضرورت ہے، صورت لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھوں کی ضرورت ہے، اسی طرح سے حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی آنکھ کی ضرورت ہے، فاروق اعظم کی آنکھ کی ضرورت ہے، عثمان غنی کی آنکھ کی ضرورت ہے، مولا علی کی آنکھ کی ضرورت ہے، غوث اعظم کی آنکھ کی ضرورت ہے۔ اس صدی کے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی عشق مصطفیٰ سے لبریز آنکھوں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور عاشق رومی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بڑھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی مقدس اور پاک سرزمین سے تشریف لیے جا رہے تھے۔ ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کے کہا، نعوذ باللہ من ذالک، بنی ہاشم کے قبیلے میں نے تجھ سے زیادہ بدصورت انسان نہیں دیکھا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقتا، تو نے سچ کہا۔ امام الانبیاء، آپ میری طرف متوجہ ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، غلام جانثار نے دیکھا، یار غار نے دیکھا، صاحب مزار نے دیکھا، گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، گویا کہ عشق نے حسن کو دیکھا، طالب نے مطلوب کو دیکھا، عاشق نے معشوق کو دیکھا، محب نے محبوب کو دیکھا، پیاسے نے ساقی کوثر کو دیکھا، بلبل نے گلشن نبوت کو دیکھا، پروانے نے شمع رسالت کو دیکھا۔ ارے وہ مجسمہ دین و ایمان تھا، یہ جلوہ رحمان تھا، وہ صاحب صدق و صفا تھا، یہ حبیب کبریا تھا، ارے وہ امت کا شفیع تھا اور یہ امت کا صدیق تھا۔ بس پھر کیا تھا؟ جلوہ حسن یار کو دیکھ کر کے کیف و مستی میں پکار اٹھے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ارے حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیزاداری، اچھے خوبہ ہم دارند تو تنہا داری، حسن
علی یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبہ ہمدارند تو تنہا داری آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے زمین میں دیکھا میں نے آسمان میں دیکھا میں نے نیچے دیکھا میں نے اوپر دیکھا میں نے دائیں دیکھا میں نے بائیں دیکھا میں نے آگے دیکھا میں نے پیچھے دیکھا میں نے مشرق میں دیکھا میں نے مغرب میں دیکھا میں نے شمال میں دیکھا میں نے جنوب میں دیکھا میں نے ساری کائنات میں دیکھا کائنات کا ذرہ ذرہ چھان مارا کائنات کا چپا چپا چھان مارا مگر یا رسول اللہ مگر یا حبیب اللہ آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نظر نہیں آیا آپ سے زیادہ حسن و جمال والا نظر نہیں آیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یا رسول اللہ ستاروں میں آپ کی چمک ہے پھولوں میں آپ کی مہک ہے ستاروں میں آپ کی چمک ہے پھولوں میں آپ کی مہک ہے موتی میں آپ کی دمک ہے نغمات بلبل میں آپ کی چہک ہے ارے زمین کے ذروں سے لے کر کے آسمان کے نورانی سورج تک آپ ہی کا حسن لازوال موجزن ہے اور مجھے کیا نظر آئے گا جب جبریل امین کو نظر نہیں آیا جب جبریل امین کو نظر نہیں آیا تو مجھے کیا نظر آئے گا اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ہم سنیوں کی جان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہی بولے سدرا والے یہی بولے سدرا والے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا مگر آمنہ کا جایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو کہنے کا مقصد و مدعا یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں صحابہ کرام حیران ہیں صحابہ کرام پریشان ہیں یا رسول اللہ امام الانبیاء نے فرمایا صدقتا تو نے سچ کہا صحابہ کرام حیران ہیں صحابہ کرام پریشان ہیں یا رسول اللہ ابو جہل نے آپ کو برا کہا تو آپ نے صدقتا کہا حضرت صدیق اکبر نے آپ کو اچھا کہا تب بھی آپ نے صدقتا کہا ابو جہل نے آپ کی برائی کیا آپ نے صدقتا کہا حضرت صدیق اکبر نے آپ کی تعریف کیا آپ نے صدقتا کہا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے محمد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مرحلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حزن و ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کفے افسوس ملنے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے ارے میں آئینے جمال خداوندی ہوں ارے تو اس شیشہ میں دیکھتا ہے اسے اپنی صورت نظر آتی ہے ارے ابو جہل نے دیکھا اسے اپنی صورت نظر آئی پیارے صدیق نے دیکھا اسے اپنی صورت نظر آئی اس لیے کہ وہ سراپا کفر و طغیان تھا اور یہ مجسمہ دین و ایمان تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عاشقان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ سراپا کفر و طغیان تھا یہ مجسمہ دین و ایمان تھا اور صدیق اکبر کا عقیدہ بھی یہی ہے صدیق اکبر کا ایمان بھی یہی ہے صدیق اکبر کا ایمان بھی یہی ہے صدیق اکبر کا ایمان بھی یہی ہے صدیق اکبر کا پیغام بھی یہی ہے ابھی کوئی پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ رہا تھا نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ارے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا صدیق اکبر کا عقیدہ یہ تھا صدیق اکبر کا ایمان یہ تھا آپ میری طرف صرف متوجہ ہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ کا دل بھی میری طرف ہونا چاہیے آپ کے کان بھی میری طرف ہونا چاہیے آپ کا دماغ بھی میری طرف ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا ہم نہیں جانتا کسی کو ہم نہیں پہچانتا کسی کو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا
اللہ